بیان کی ہے کہ اتنی تفصیل سے تو اسلام کے ارکان بھی بیان نہیں کیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری شریعت کی نگاہ میں یہ جو فیملی ہے یہ کسی بھی امت معاشرہ سسٹم کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ملتی ہے کہ شیطان سمندر پر اپنا تخت پھیلاتا ہے, اس پر بیٹھتا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے شیطان اس کے چیلے اس کے پاس آتے ہیں, اس کو رپورٹ دیتے ہیں, آج میں نے ایک شخص کو چوری پہ ڈال دیا, آج میں نے ایک شخص کو اس گناہ پہ ڈال دیا, آج میں نے ایک شخص کو اس گناہ پہ ڈال دیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے گڈ. پھر ایک شخص شیطان آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا. اور شیطان کہتا ہے یہ ہے کرنے کا کام, یہ کیا ہے تم نے کہا. کیونکہ اگر میاں اور بیوی کی لائف ڈسٹرب ہو جائے تو پھر ان کے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے, بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بچے جب گھروں سے باہر نکلتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں, ان کی اپنی شادیاں ہوتی ہیں, اپنی فیملیز بنتی ہیں, تو وہاں پر بھی وہ ان تمام معاملات اور وہ تمام جو چیزیں انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھی سنی اور صحیح ہوتی ہیں, یعنی انہوں نے سفر کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں پھر وہ اپنے معاشرے سے اس کا انتقام لیتے ہیں, اور وہ ساری چیزیں پھر اپنے معاشرے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے دین میں فیملی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was a perfect family man, وہ بہترین فیملی مین تھے. آپ دیکھیں گے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے, 2 مکہ میں 1 مدینہ میں, تینوں فوت ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں, اور اس زمانے میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو عزت دی, ان کی تربیت کی, ان کی اچھی جگہوں پہ شادی کی, اور اتنی محبت کرتے تھے اپنے بیٹیوں کے ساتھ کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے ہو کے ان کو ویلکم کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ شو کرتے تھے کہ بیٹا میں تم سے محبت کرتا ہوں, اپنی بچی کو اہمیت دیتے تھے. اور یہ اپنے بچوں سے محبت کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو ویلکم کریں, جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو پیار کریں, ان کو اپریشیٹ کریں. جیسے ابھی ضیا یہاں پر بات بتا کر کے یہ بچوں کے ساتھ محبت. ایک دفعہ میرے استاد کہنے لگے مجھ سے کہ میں نے اپنے بچوں کو ماں باپ کی عزت اور بڑوں کی عزت کیسے سکھائی. کہنے لگے جب ہم نماز پڑھنے میں اپنے بیٹوں کو لے کر جاتا تھا تو ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت جوتے چپل اپنے اٹھا کے ریک میں رکھتے تھے. تو جب نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کرنے کے بعد ہم نکلتے تو میں کیا کرتا, میں کوشش کرتا کہ میں اپنے بچوں سے آگے بڑھوں, اور جو انہوں نے چپل ریک میں رکھے ہوئے ہیں وہ چپل اٹھا کر میں ان کے لیے مسجد کے دروازے پر رکھ دوں, بجائے یہ کہ میں یہ توقع کروں اور انتظار کروں کہ میرا بچہ میرے لیے چپل اور جوتے اٹھا کے دروازے پہ رکھے, میں ان کے لیے چپل اور جوتے اٹھا کے دروازے پہ رکھ دیتا. کچھ دن تک تو یہ ہوتا رہا, لیکن پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ ہمارے والد ہیں, یہ کام تو ہمیں کرنا تھا, یہ والد نے نہیں کرنا تھا. اور کچھ عرصے کے بعد وہی بچے جن کے باپ چپل اٹھا کے دروازے پہ رکھتے تھے وہ بچے اپنے باپ کی چپل اٹھا کے دروازے پہ رکھتے تھے. آپ محبت دیں گے تو محبت ملے گی, آپ عزت دیں گے تو عزت ملے گی. تو ان بچوں کی تربیت, اس میں اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ضیا اس کے اوپر الحمدللہ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں, آپ نے اس کو سنا اور سمجھا. ہمیں ان کو کوالٹی ٹائم دینا پڑے گا, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑے گا, ان کو ان کی باتوں کو سننا پڑے گا, ان کے ساتھ کھیلنا پڑے گا, ان کو ٹائم دینا پڑے گا. اور جب ہم یہ سب چیزیں ان کے ساتھ کریں گے, جیسے ماشاءاللہ میرے چھوٹے بچے ہیں, کبھی کبھار جیسے ضیا بتا رہے تھے کہ وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, لیکچر تیار کر رہے ہوتے ہیں, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, پھر بھی بچے آتے ہیں تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے بھی یہ لرن کرنا چاہیے. کبھی کبھار میں بچوں کو تھوڑا سا کہتا ہوں یار میں بھی تھک کے آیا ہوں, میں بھی آفس سے آیا ہوں, بیٹا میں تھکا ہوں, مجھے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دو, میں تھوڑا کمر سیدھی کر لوں, میں صبح سے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, مجھے بیٹھنے تو دو. ایک بچہ ادھر سے, ایک بچہ ادھر سے, اور ایک بچہ ادھر سے. لیکن میں سوچ رہا تھا کہ واقعی بچوں کے لیے تو باپ ہی سب کچھ تھا, کہ باپ آئے گا تو اس کو یہ بات سنائیں گے, باپ آئے گا تو اس کو یہ بات سنائیں گے, تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں. تو بچوں کو یہ کوالٹی ٹائم آپ دیں گے تو میں آپ کو بات اس لیے بتا رہا تھا کہ میری اہلیہ مجھ سے کہتی ہیں کہ آپ بچوں سے کبھی کبھار گھبرا جاتے ہیں کہ بچے شور مچا رہے ہیں, بچے تنگ کر رہے ہیں, بچے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں, بچے سونے نہیں دے رہے ہیں, بچے لکھنے نہیں دے رہے. جب یہ بڑے ہو جائیں گے نا تو پھر ہم تکیں گے کہ یہ بچے کب آئیں گے, ہم انتظار کریں گے
کہ بیٹا آئے گا تو ہمارے ساتھ بیٹھے گا، بیٹی آئے گی تو ہم سے بات کرے گی، ہمارے ساتھ پتہ نہیں کسی دن کھانا کھائے گا نہیں کھائے گا، آج میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، آج میں بیگم کے ساتھ جا رہا ہوں، آج میں سسرال کے ساتھ جا رہا ہوں، اور ہم دروازے دیکھتے رہیں گے کہ بچہ آئے گا ہمارے ساتھ بیٹھے گا، ہم سے بات کرے گا. تو کہتے ہیں کہ بھائی ابھی انجوائے کر لیں بچوں کے ساتھ، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. آج یہ خود آپ کے پاس آ رہے ہیں نا تو انہیں گلے لگا لیں، نہ یہ کہ ان سے کہیں کہ بھائی میں ابھی تھکا ہوں. تو آج ہم بچوں کی تربیت کریں گے، بچوں کو ٹائم دیں گے تو کل یہ بچے ہم سے محبت کریں گے، کل یہ ہم کو ٹائم دیں گے، کل یہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے کام آئیں گے. تو لہٰذا ان بچوں کی تربیت ایک فیملی مین کے لیے بہت ضروری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کی تربیت کیسے کریں. باپ کا اپنا ایک رول ہے، ماں کا اپنا ایک رول ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالی باپ ہی سارے کام کر لے یا ماں ہی سارے کام کر لے. کئی دفعہ مجھے کمپلین آتی ہے وائف کی طرف سے کہ جی شوہر صاحب ہمارے کہتے ہیں بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، بچوں کا اسکول، بچوں کا ہوم ورک، بچوں کو قرآن میں لے کے قرآن کی کلاس میں لے کر جانا، بچوں کے مسائل، ڈاکٹر بھائی یہ تم کر لو، میرا کام نہیں ہے. میرا کام بس یہ ہے کہ میں کما کر لاؤں اور جو تمہاری ضرورت کو پوری کر دوں. ہم سوری اس ڈریم ورلڈ سے باہر نکل آئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص جن کو پوری دنیا کو لیڈ کرنا تھا، جن کو ساری امت کے لیے سوچنا تھا، ساری امت کی اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرنا تھا، وہ کمانڈر ان چیف بھی تھے، وہ صدر بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، سب کچھ تھے وہ. اور یہاں تک کہ ایک چھوٹا بچہ بھی آ کے ان سے بات کرتا تھا، اس کے لیے بھی ٹائم ہوتا تھا. ایک مجنون لڑکی آ کے اللہ کے نبی کو گلی کونے پہ لے جاتی تھی کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اس کے ساتھ بھی چلے جاتے تھے. ایک نوجوان آ کے اپنی دل کا حال بتاتا تھا کہ میں نے یہ چھوڑ دیا لیکن میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بات کرتے تھے. اور پھر اپنے بچوں کے گھر پہ بھی جانا، اپنی بچیوں کو ویلکم کرنا، ان کی چیزوں کو دیکھنا. اور ان کی تو ایک بیوی نہیں تھی، ان کی تو ماشاءاللہ 11 بیویاں ہے. سب کو ٹائم دینا، سب کی باتیں سننا، یہ سارے. تو یہ صرف ماں کا کام نہیں ہے، یہ آپ حضرات کا بھی کام ہے. اگر آپ اپنے اچھے بچے چاہتے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت چاہتے ہیں، بچوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ پوری فیملی پالیسی بنے گی جس میں ماں اور باپ دونوں ساتھ شامل ہوں گے. دونوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی الرجال قوامون علی النساء، اس آیت کو مرد حضرات بالکل استعمال کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہمارے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہے، جو چاہے ہم کہیں وہ ہوگا، جو چاہے ہم کریں وہ کرنا پڑے گا، اور کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سوری، ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. سید القوم خادم، فیوچر میں اپنی یوٹیوب جو قوم کا سردار ہوتا ہے نا وہ اس کا خادم ہوتا ہے. آپ اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کہا کہ آپ قوام ہیں، اللہ آپ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم سے اب ان کا سوال بھی ہوگا. آپ خالی قوام نہیں ہیں، آپ مسئول بھی ہیں، آپ سے سوال کیا جائے گا. بیوی نے یہ کام کیسے کیا تمہارے شوہر ہوتے ہوئے؟ تم تو گھر کے بڑے تھے. تمہارے بچوں نے یہ کام کیسے کیا؟ اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ تم ان کے باپ تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، ان کے لیے ساری چیزیں ارینج کرتے تھے، تمہارا کام تھا. یہ ہم سے سوال ہوگا. ہم ایسے نہیں چھوٹ جائیں گے اللہ آپ نے تو قوام بنایا تھا، نہیں مان رہے تھے، میں کیا کروں. ایسا نہیں. کیا میں نے ڈیو ڈیلیجنس کی؟ کیا میں نے وہ محنت کی؟ کیا وہ میں نے تربیت کی؟ کیا میں نے وہ ٹائم دیا؟ یہ میری ذمہ داری ہے. آئیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تھے اور میرے ساتھ کھانا کھاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن سے میں پانی پیتی تھی اسی برتن سے آپ بھی پانی پیتے تھے، لیکن آپ سے اس برتن سے پانی نہیں پیتے تھے. اما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے اسی حصے پر اپنا منہ مبارک لگاتے تھے جس حصے پہ میرا منہ لگا ہوا. گلاس کے ایک حصے سے آپ نے پی لیا، اسی جگہ پہ گلاس نہیں چلے دوسرے پیالے کے حصے سے میں نے پی لیا، ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حصے پر منہ لگاتے تھے جس حصے پر اما عائشہ نے منہ لگایا. اما عائشہ فرماتی ہے میں کوئی گوشت کا ٹکڑا کھاتی تھی، گوشت جس جگہ سے میں نے کھایا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنے دندان مبارک کرتے. کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کی سائیکی کو جانتے تھے. یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں. آپ کی جو اہلیاں ہیں، بیویاں ہیں، پتہ نہیں آپ کی کس کی بیویاں اور بیوی ہیں، وہ چاہتی ہیں ایکسپریشن آف لو، اظہار محبت. یہ آپ سے صرف یہ سن لو، بار بار ان کو کہیں مجھے تم سے محبت ہے، بار بار ان کو احساس دلائیں مجھے تم سے محبت ہے.
چاہے تم کیسی بھی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو، میری میں کیا استعمال کروں رومانٹک الفاظ، تو جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہیں ان کو، لیکن ان کو پتہ چل جائے کہ آپ ان سے محبت ہے. یہ صرف یہ چاہتی ہے، وہ اکنالجمنٹ چاہتی ہے بار بار کو پتہ نہیں بار گھبراہٹ ہو جاتی ہے، پتہ نہیں ہے کہیں اور نہ نکلنے کے چکر میں، لیکن آپ کو بار ان کو بتانا پڑے گا مجھے تم سے محبت. دیکھیے اللہ کے نبی کیسے بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا نک نیم رکھا ہوا تھا، پیار بھرا نام. کوئی بتا سکتا ہے کیا نام تھا وہ؟ عائش. سبحان اللہ. جنہوں نے زور سے بولا اور جنہوں نے نہیں بولا کہ آپ نے اپنی بیویوں کا کوئی نام رکھا ہے؟ نہیں رکھا تو ٹھیک ہے، یہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 1 ہے. آپ نے اگر نہیں رکھا تو رکھ لیں، اور شام میں جا کے آپ کو اس نام سے پکارنا، جانو، جانی، ہنی، بٹر، ایپل، جو چاہے رکھیں آپ، لیکن پیار بھرا نام ہونا چاہیے. یہ سنت ہے. کیوں رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ وہ اما عائشہ کو بتانا چاہتے تھے کہ عائشہ مجھے تم سے محبت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک بیوی کے لیے نہیں تھی، سب کے لیے. اسی لیے آج علماء میں یہ بحث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما خدیجہ سے زیادہ محبت کرتے تھے یا اما عائشہ سے. سوال ہے. کسی کا زور، کوئی کہتا ہے یہ وجہ سے اما خدیجہ سے، کوئی کہتا ہے اس وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے. یہ ڈکلیئر نہیں ہے. اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. اچھا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کوئی عام صحابی نہیں ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فوجی صحابی ہے، فوجی جنرل صحابی ہے، فوجی جنگوں کے ماہر. 7 ہجری میں اسلام قبول کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرتے ہی ان کو ایک جنگ میں امیر بنا کے بھیجا اور ان کے نیچے ابوبکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ عنہ کو بٹھا دیا. عمرو بن عاص واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک بندہ ابھی اسلام قبول کر کے آیا، اس کو آپ نے جنرل بنا دیا، جنگ کا سردار، امیر بنا دیا، اس کے نیچے ابوبکر، عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابیوں کو رکھ دیا جو سسر بھی ہیں، شروع کے صحابہ ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، غزوہ بدر کے جنگ لڑنے والوں، غزوہ بدر لڑنے والوں میں سے ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ. اب یہ مین سٹاک ہو رہی ہے، مین سٹاک، مین ٹو مین. عام طور پہ مین ٹو مین ٹاک یہ نہیں ہوتی کہ تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے. یہ کام کرتے مرد حضرات کی باتیں. لیکن اللہ کے نبی ساری دنیا کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے سامنے اعلان فرما رہے عائشہ. اور عمرو بن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابوہا، عائشہ کے والد، پھر عائشہ کا نام، پھر عائشہ کا نام. یعنی ہم اگر یہ خالد بھائی اظہار کریں کسی سے تو ہمیں لوگ کیا کہیں گے؟ دونوں کا غلام. یار گھر پہ تو تم برتن صاف کرتی ہو، گھر کے باہر بھی کر دیتے ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں اس کو شرماتا نہیں ہوں، مجھے تم سے حقیقت محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ ایک جنگ کے لیے گئے، واپس آ رہے تھے. صحابہ سے کہا آگے چلے جاؤ، اور اما عائشہ سے کہا اترو بھائی چلو ریس لگاتے ہیں. اب اما عائشہ اس وقت بالکل ینگ لڑکی، ہم بھاگ کے جائیں گے، ان کی عمر تھی کھیلنے کودنے بھاگ دوڑ کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50s میں تھی. اللہ کے نبی اپنی بیوی سے کہا دوڑ لگا رہے، دوڑ، چلو دوڑو. دوڑ لگائی. اما عائشہ دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد دوبارہ جنگ کے لیے گئے، واپس آئے، پھر صحابہ سے کہا چلو بھائی آگے بڑھو. اما عائشہ سے کہا اترو، پھر ریس لگاتے ہیں. اور اما عائشہ فرماتی ہے کہ ہم نے ریس لگائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اس وقت میں تھوڑی سی ہیوی ہو گئی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ شغل کر رہے، کھیل رہے، ہنسی مذاق کر رہے. اور آپ سوچیں جنگ سے واپس آ رہے، اتنا پریشر سے واپس آ رہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور آپ واپس آ رہے، لیکن اپنی بیوی کے احساسات کا خیال رکھ رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کرتے تھے. اچھا خالی یہ نہیں ہے کہ ان کی بیویاں جو تھیں وہ بہت ہی، یعنی وہ بھی ایک انسان تھی، ان کے اندر بھی جذبات تھے،
خیالات تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی زینب رضی اللہ عنہا وہ مالدار خاتون تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کو شہد پسند تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتے تھے. اور جو باقی بیویوں کے پاس آتے تو ان کے پاس یہ سارا مال و اسباب نہیں تھا, وسائل نہیں تھے. تو ان میں سے 2 بیویوں نے پلان بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر واپس آئیں گے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ کے پاس سے بو آ رہی ہے, مغافیر کی بو آ رہی ہے. دوسری نے بھی کہا, جب دوسری کے پاس گئے, کیونکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ عصر سے مغرب کے درمیان اپنی تمام بیویوں کو وزٹ کرتے تھے, ان سے ان کا حال احوال ضروریات اس سے مسائل پوچھتے تھے, اور مغرب کے بعد وہ بیوی کے گھر چلے جاتے تھے جس کی ٹرن ہوتی تھی. تو ان دونوں بیویوں نے کہا آپ کے پاس سے بو آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا. یعنی اللہ کے نبی کو شہد محبوب تھا, مرغوب تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. کیوں نہیں پیئیں گے؟ اس لیے کہ میری بیویوں کو اس سے بو آ رہی ہے, میں اپنی پسند کی چیز چھوڑ دوں. آپ کی ٹرن آئیں گی, ابھی خوش نہ ہو آپ لوگ. میں اپنی بیوی کے لیے شہد چھوڑ دوں. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی آیت اتاری, یا ایھا النبی, اے نبی, لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, تم کیسے اس چیز کو حرام کر سکتے ہو جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے. تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک چلے گئے کہ میری بیوی خوش ہو جائے, مجھے اور کیا چاہیے. اب یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو جذبات ہیں, احساسات ہیں, بعض اوقات شکایات ہیں, یہ چلتا ہے گھروں میں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دیں کہ اللہ نہ کرے, آپ اس کو طلاق دے دیں گے اللہ نہ کرے, آپ اس کو گالیاں دے دیں گے اللہ نہ کرے. نہیں. ایک اور واقعہ سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کے ساتھ بیٹھے, جس بیوی کے گھر میں بیٹھے صحابہ کے ساتھ, اتنے میں دوسری بیوی کے گھر سے ایک پیالے میں کچھ کھانا آ گیا. غلام لے کر آیا اور آ کے خادم لے کر آیا کھانا رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جس بیوی کے گھر اللہ کے نبی موجود تھے ان کو غیرت آ گئی. انہوں نے کہا آج میری ٹرن ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی. سبحان اللہ کتنی عظیم بیویت ہے. آج میری ٹرن ہے اپنے شوہر کی خدمت کرنے کی, تم نے کیوں بھیجا کھانا. وہ وہاں گئی اور کھانے کے برتن کو توڑ دیے. اب یہ اگر اللہ نہ کرے معاملہ ہمارے ساتھ ہو تو کیا ہوگا, کیا ہوگا ہمارے ساتھ, کیا حشر نشر ہوگا گھر کے اندر, کیا شور شرابہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوٹے ہوئے برتن کو سمیٹا اور سمیٹتے ہوئے کہنے لگے غارت امکم, غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اور پھر فرمایا اس برتن کے بدلے برتن دے دو, برتن کے بدلے برتن دے دو. کھانا تو چلو جو ضائع ہونا تھا ہو گیا, گرنا تھا گر گیا, لیکن اب تم برتن اس کا واپس کر دو. ختم بات, ختم بات. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خواتین کی نفسیات, سمجھتے تھے. اور یہی ہمارے لیے ایکچولی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, دس از واٹ بی لائک ہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمیں کرنا ہے, یہ برداشت ہمیں کرنا ہے. یہ ہمارے بچوں کی ماں ہے, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ وہ ذات ہے جس کو ہم نے اللہ کے نام پر اپنے لیے حلال کیا, نہیں ہماری بیوی. اس کا احترام, اس کا وقار, اس کی عزت ہماری عزت ہے. اور اگر آپ اچھے بچے بنانا چاہتے ہیں, پیدا کرنا چاہتے ہیں, تربیت کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو گھر کا ماحول اچھا رکھنا پڑے گا. یہ درگزر, یہ برداشت, یہ صبر, یہ بردباری, یہ حلم, یہ اپنے اندر پیدا کرنا. یہ ہے الرجال قوامون علی النساء. یہ ہے الرجال قوامون علی النساء. یہ نہیں ہے گھر سے نکال دوں گا, دھکے دے دوں گا, مار دوں گا, یہ کر دوں گا, یہ نہیں ہے. یہ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہو رہا ہے. تو اگر ہمارے گھر میں تھوڑا سا کچھ چٹپٹ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیک اٹ ایزی, دس از پارٹ آف دا گیم. ویسے اس موضوع کے اوپر میں ایک کورس کرا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے ہفتے اسلام آباد میں, جس کا نام ہے اٹس آل اباؤٹ لو, جس میں شوہر بیوی کی ذمہ داریاں, لو لینگویجز, یہ ساری چیزیں, کس طرح ایموشنلی آپ ان کو ہینڈل کرنا ہے, انہوں نے آپ کو ہینڈل کرنا ہے, کس طرح آپ نے ایک اچھی بیوی اور شوہر کا سلیکشن کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس کورس کا پارٹ ہے. تو اگر آپ اس کچھ لوگوں نے تشریف لانا چاہیں تو ضرور ہے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں
یہ ساری ذمہ داری مردوں کی نہیں ہے، بیویوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا گول بھی ہونا چاہیے، بیویوں کا گول بھی ہونا چاہیے، ہمارا تو نہیں آپ لوگوں کا گول یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے شوہر آپ سے راضی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، اگر ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شهرها، ایک مہینے کے رمضان کے مہینے کے فرض روزے رکھتی ہو، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ اب یہ اطاعت کس بلا کا نام ہے؟ اطاعت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بیگم صاحبہ نے یہ کہا کہ بھئی آج یہاں جانا ہے، میاں صاحب نے کہا یہاں جانا ہے کہ بھئی آپ کی طرف سے اطاعت ہو گئی، یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت اس چیز کا نام ہے کہ شوہر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے، آپ کہہ رہی ہے نہیں یہ کرنا ہے، اور آپ نے شوہر کی بات پہ کہا ٹھیک ہے جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہے، یہ اطاعت ہے۔ یہ اطاعت نہیں ہے کہ میری مرضی تو شوہر بھی۔ اچھا بہت ساری بیگمات یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو بات کہتے ہیں شوہر مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، ماشاءاللہ میرے شوہر بڑے فرما بردار ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اصل میں وہ ڈرتے بہت ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ گھر کی بات باہر چلی جائے، وہ چاہتے ہیں کہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ کی طرف سے کچھ گرما گرمی ہو گئی۔ اچھا تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو، قاری صاحب نے آنا تھا، میرا بس ختم ہونے والا ہے، لیکن قاری صاحب چونکہ جی ٹی روڈ سے آ رہے فوگ کی وجہ سے تو ان کی گاڑی کا کچھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، مائنر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھے، الحمدللہ اللہ سلامت رکھے، بس وہ پہنچنے والے ہیں، 10-15 منٹ لگیں گے، تو میں آپ سے تھوڑی سی بات اور کر لوں؟ کرنے کا اجازت ہے۔ ابھی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ کے شوہر آپ کے بہت فرما بردار ہیں اور ہمیشہ فرما برداری کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ صحیح ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوں کہ پھر بچوں کے سامنے کہیں شور شرابہ ہو، نہیں ٹھیک اس چیز کو سمجھے، کیونکہ مجھے بہت کمپلینٹ آتی ہے، لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا بیچارے مرد حضرات کتنا ڈرپوک ہیں، اور میں ان سے کہتا ہوں بھائی تمہیں کیا ہو گیا، لڑنا نہیں لڑنا ہے، ٹھیک ہے محبت کرو لیکن تھوڑا سا بیلنس تو کرو، اس کو بتاؤ تو صحیح بھائی ایسے ہوگا ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں یار کاشف بھائی بڑا مسئلہ ہے یار، بس میں کیا بتاؤں آپ کو، یعنی بیویاں ان کو اپنی ماؤں سے ملنے سے روک دیتی ہیں، کوئی بات بیویاں ان کو اپنے دوستوں سے ملنے سے روک دیتی ہیں، یعنی برے دوست، اچھے دوستوں سے بس نہیں جانا اس کے پاس، نہیں ملنا اس سے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور وہ بیچارہ ڈر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا گھر میں جھگڑا ہو، وہ نہیں چاہتا گھر میں کوئی بدتمیزی ہو، کوئی بری بات ہو، اور وہ سمجھ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہو، قیل لها، اس سے کہا جائے گا قیامت والے دن ادخل الجنة، تم جنت میں داخل ہو جاؤ جس جنت کے دروازے سے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے تو اتنی بڑی آسان ہے، یہ 30 سال کی زندگی ہے، 40 سال کی زندگی، 50 سال کی زندگی، اب تو ویسے ہماری ایوریج ایج 50 اور 60 کے بیچ میں شادیاں ہوتی ہیں 18-20 سال کی عمر میں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ پرسوں میں پڑھا تھا کہ حضرت یہ جو عمر بن عاص جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص، باپ اور بیٹے کے درمیان جو عمر کا فرق تھا وہ تھا 12 سال، باپ اور بیٹے کے درمیان جو عمر کا فرق تھا 12 سال، اس کا مطلب ہے کم از کم 11 سال میں شادی ہوئی ہوگی، اور ہماری یہاں شادی آج کم ہوتی ہیں، تو اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادیاں جلدی ایج میں کریں۔ آج کل فتنے بہت ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 ان کو جلدی ایج میں چھوٹی ایج میں تیار نہیں کریں، تیار ہوئی ہے، ان کو ممی ڈیڈی اور نپل دینے کے بجائے ان کو ذرا باہر بھیجیں، دودھ کھلائے، بھاگ دوڑ کرائے، ادھر ادھر بھیجیں تاکہ ان کا پسینہ نکلے، ان کو ذرا کچھ ڈانٹے سننی پڑے، ذرا ان کو جھٹکے لگے تاکہ یہ اپنے آپ کو مضبوط کرے، اور جب بیگم جھٹکا دے تو برداشت کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے، اس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اچھی عورت وہ ہے، ایک اچھی عورت وہ ہے کہ جب اذا نظر الیہ سرت ہو، جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوشی ہو۔ شوہر کام سے شام کو گھر آیا، اپنے محنت مزدوری کر کے جس بھی مصروفیت میں وہ ہوتا ہے،
اور اس کی بیوی اس کو ویلکم کرتی ہے، اس کو دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. یہ جو ہے یہ ایک اچھی عورت، اسے کہتے ہیں پیور. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ اچھی عورت ہے. اسی طرح اس کے بعد آپ نے پھر وہ بات فرمائی اذا امر اطاعته، کہ جب وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، وہ اطاعت نہ ڈالے بلکہ وہ اس کی اطاعت کرنے والے. کیونکہ یاد رکھیے if there is no king there will be no queen. اگر کسی جگہ کا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا تو ملکہ بھی نہیں ہوگا. اگر کہیں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا تو ملکہ بھی نہیں ہوگا. اور اگر ملکہ بادشاہ بننے کی کوشش کرے گی تو جہاں بھی ہوگی وہ فساد ہو جائے گا. تو زمین تو جہاں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ ملکہ بن جائیں تو پھر آپ کو کسی کو بادشاہ بنانا پڑے گا. اور وہ بہترین بادشاہ آپ کا اپنا شوہر ہے جو آپ کو آپ کے لیے آپ کے دین نے اس کو بادشاہ مقرر کیا. تو اپنے شوہر کا خیال رکھیں، ان کی اطاعت کریں، مل کے اپنے گھر میں اس طرح کا ماحول بنائیں کہ آپ کے گھر میں اور آپ کے بچوں کے لیے ایک ایسا ماحول ہو کہ جہاں پہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے، ان کی اچھی ارادہ کر لو، وہ ایک اچھے مسلمان بن سکے، ایک اچھے امت بن سکے، ایک اچھے سوسائٹی کے ایک اچھے سٹیزن بن سکے. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ماں باپ کی تربیت اچھی ہو، وہ خود ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، درگزر کرنے والے، محبت کرنے والے، مل کر فیصلہ کرنے والے. یہ بہت ضروری ہے. لیکن یاد رکھیں میں اپنے بھائیوں کو ایک بات سمجھا دوں، جب یہ آپ کے ساتھ کوئی بات کریں تو اگر آپ کی خواتین کبھی آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی بات ان کی نہیں مانی تو یہ آپ سے کہیں آپ کبھی میری بات نہیں مانتے، تو یہ ایسی کہہ رہی ہوتی ہیں. ان کی لینگویج اور ہماری لینگویج میں تھوڑا سا فرق ہے. جب ریئیکشن ہوتے ہیں نا تو لینگویجز میں فرق ہے. ان کا کبھی کہنے کا مطلب حقیقت میں کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کہیں گے کل تو میں نے تمہاری بات مانی تھی، پرسوں بھی تمہاری بات مانی تھی، پچھلے ہفتے بھی تمہاری بات مانی تھی. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے آج میری بات نہیں مانی. جو بھائی ہنس رہا ہے نا سارا کچھ آپ بھی ان کی ہر بات کو نا فوراً نہ مان لیا کریں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. تھوڑا سا ان کو آپ مارجن دے دیں تاکہ یہ آپ کی بات کو سنبھالیں. اب اس کے بعد جب میاں اور بیوی کے اندر ایک بیلنس اور محبت کریٹ ہو جائے تب ہم نے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے، کیونکہ ہمیں ایک پرفیکٹ فیملی بنانی ہے. اور یہ بچوں کیسے آپ سنبھالیں گے، ان کے لیے آپ نے دو بڑے اہم کام کرنے ہیں. سب سے بڑا اہم کام یہ ہے کہ آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے. آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے. ہمارے شیخ قاری صاحب محمدی صاحب تشریف لائے ہیں، عالم سعادت. قاری صاحب ایک دفعہ میں جو کراچی میں رہتا ہوں، میں ایک دفعہ کو ایئرپورٹ سے لے کر ہوٹل جا رہا تھا. اکثر میں واقعہ سناتا ہوں. تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب آپ کس طرح اتنی مصروفیات ہیں آپ کی، آپ مینیج کرتے ہیں ساری چیزیں، بچوں کو ٹائم دیں. وہ انہوں نے مجھے کچھ چیزیں بتائیں اور پھر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. میں نے کہا شیخ کرتا ہوں. اتنی دعا کرتا ہوں. میں نے کہا اتنی دعا کرتا ہوں. ہر بچے کا نام لے کے دعا کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں ہر بچے کا نام لے کے دعا کرتا ہوں. ہر بچے کے لیے میں نے ایک ویژن بنایا، میرا بچہ ایسا ہو، یہ والا میرا بچہ ایسا ہو. تو میں اس کی دعا بھی کرتا ہوں. کہہ رہے کہ دعا بہت کیا کرے اپنے بچوں کی، کیونکہ آج اتنے فتنے ہیں کہ ہم بہت حد تک بے بس ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ اللہ سے جتنا مانگیں گے، جتنا اس سے دعا کریں گے، اتنا انشاءاللہ میں امید ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے. اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنے. آپ سچ بولنے والے ہوں گے، آپ کے بچے سچ بولنے والے ہوں گے. آپ گاڑی سے کچرا نہ بھیجنے والے ہوں گے، آپ کے بچے بھی کچرا بھیجنے والے نہیں بنیں گے. آپ لوگوں کو گالیاں دینے والے نہیں ہوں گے، آپ کے بچے بھی گالیاں نہیں دیں گے. آپ شراب سگریٹ پینے والے نہیں ہوں گے تو آپ کے بچے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ سمجھانے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سب کھڑے ہو جائیں. پلیز اسٹینڈ اپ. سب طرف پلیز اسٹینڈ اپ. اسٹینڈ اپ. آپ بہت دور سے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کروں گا تو آپ نے میرے ساتھ ایکٹیویٹی کرنی ہے. ذرا سب حضرات کیونکہ بہت دیر ہو گئے ہیں، صوفوں میں آپ دھسنے جا رہے ہیں، کرسیوں میں آپ لیٹتے جا رہے ہیں، تھوڑا ریلیکس تھوڑا انرجائز ہونے کی ضرورت ہے. ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کریں. اب اپنے دونوں ہاتھوں کو میری طرح سامنے لے آئیں. اب جو میں کر رہا ہوں نا وہ آپ کرتے جائیے. اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیں. اب واپس اپنے ہاتھوں کو اوپر کر لیں. اب اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھ لیں اور اب آپ لوگ اپنے کان کو پکڑ لیں. اللہ اکبر، یہ کان تھا. تشریف رکھیں. ہمارے کان تو اللہ نے یہاں رکھے.
یہ ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین وائس. دیکھا میں نے کہا ان کو دیتے. آپ تم نے کیا پکڑا؟ کو سناتے رہے, لیکچر دیتے رہے, تلقینات کرتے رہے, سب کچھ کر رہے ہیں آپ ان کو کر کے دکھاتے وہ کرنا شروع ہو. آج نہیں کرے نہیں کر کرے وہ ڈیٹا ان کے پاس سیو ہوگا کہ میرا باپ سردی میں گرمی تھکا ہوا ہو یا فریش فجر کی نماز مس نہیں کر سکتا, اور رمضان کے روزے نہیں چھوڑ سکتا. وہ قرآن کی تلاوت دن میں ضرور کرے گا, کچھ بھی ہو جائے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا, وہ سچ بولے گا, وہ برداشت کر لے گا, سزا لوگوں کی باتیں سن لے گا, لیکن کوئی دہشت گردی کام نہیں کرے گا. آپ کر لیں, آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب تک وہ 5-6-7 سال کی ہے, جب تک دنیا میں آپ سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی آئیڈیا نہیں, اور یہی وہ ٹائم ہے جب آپ اپنے بچوں کے دلوں میں جو کلین سلیٹس ہیں ان کے اوپر جو چاہے لکھ سکتے ہیں. اگر آپ ایک پرفیکٹ فیملی چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اس میں بھی محبت کرنی ہوگی, ان کی تربیت کرنی ہوگی. شوہر کو بیوی کا خیال کرنا ہوگا, بیوی کو شوہر کا خیال کرنا پڑے گا, کمپیوٹر میں نوائز اور اس کینسلیشن طریقے ہے. سے ہم اپنے ایک اچھی فیملی ڈیولپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے لیے سب کا جاریہ بھی بنے گی, اور اس امت کے لیے وہ افراد تیار کرے گی جو اس امت کو آگے لے کر چلیں گے اور اس میں خیر کے کام کریں گے. اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سونے والا عطا فرمائے. آمین. تم بھی بولو آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بڑا توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. بولو آمین. آمین.